آج جمعرات کے دن مٹھی بھر چینی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں جسے کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی بندش ہے، وہ رشتوں کی بھی ہو سکتی ہے، کاروبار کی بھی ہو سکتی ہے، کامیابی کی بھی ہو سکتی ہے، قرض کے لیے بھی ہو سکتی ہے، آپ کے بچوں کی نوکری کے لیے بھی ہو سکتی ہے، بیماری کے لیے بھی ہو سکتی ہے، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی بندش، ہر طرح کی کالے جادو کی کاٹ کے لیے مٹھی بھر چینی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، وہ نافرمان اولاد ہے، نافرمان ضدی شوہر ہے، جسے آپ اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، جس سے اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو چینی پر یہ خاص وظیفہ کرتے ہی اللہ ایسی محبت عطا فرمائے گا کہ سامنے والا ماں باپ سے لڑ جائے گا، دنیا والوں سے لڑ جائے گا، تائے مامے چاچے پھپھی جو بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں، ماحول کو خراب کرتے ہیں، آپ کے لیے مصیبتیں لے کر آتے ہیں، آپ کا محبوب سب سے لڑ جائے گا لیکن آپ کا ساتھ بالکل نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ ایسا محبوب اور طاقتور مضبوط جائز محبت چاہتے ہیں تو چینی پر سورہ اخلاص اور یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ کریں۔ اللہ والو، یہ کامل وظیفہ ہے اور اسے کامل طریقے سے پڑھنے والا جس انسان پر یہ عمل کرے گا، یعنی جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ اسے کامل ہدایت اور کامل کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ نے جمعرات کے دن بہت سے اعمال کیے ہوں گے، بہت سی تسبیحات کرتے ہوں گے، لیکن آج جمعرات کے دن جو کامل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ دنیا جہاں کے ہر مقصد کے لیے بہترین عمل ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ آپ اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں۔ آپ رزق کے لیے نیت کر کے بیٹھیں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ دولت کے لیے نیت کر کے بیٹھیں گے، آپ کے دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، کسی کو قابو میں کرنے کے لیے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا، صرف نیت کرنے کی دیر ہے، آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے دوست، یار، رشتہ دار، بہن بھائی، حتیٰ کہ تایا، چاچا، ماما، پھوپھی، اگر آپ کامیاب ہو رہے ہیں تو آپ سے جلن کریں گے، حسد کریں گے، آپ کی کامیابی میں رکاوٹ پیدا کریں گے۔ اگر آپ کی بیٹی کا کسی اچھی جگہ رشتہ ہو رہا ہے تو اس میں خلل پیدا کریں گے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ آج کے دور میں آپ کو گولی سے نہیں مارتے، آج کے دور میں لوگ حسد کرتے ہیں، نظر بد کا شکار کرتے ہیں، جادو جنات سے آپ کے تمام کامیابیوں کو بندش لگا دیتے ہیں، کاروبار میں بندش لگ جاتی ہے، رشتوں میں بندش لگ جاتی ہے، اور مسائل اتنے کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتے۔ ان حالات میں انسان بے بس ہو کر، مجبور ہو کر، مایوس ہو کر جعلی عاملوں کے پاس چلا جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے کی اپنی حلال کی کمائی کو ضائع کر بیٹھتا ہے، پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی مسئلے، پھر وہی مصیبتیں۔ لیکن آج ایک ایسا کامل وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جس گھر میں یہ وظیفہ صرف ایک بار کر لیا جاتا ہے، اس گھر سے رزق اور دولت کی فراوانی ختم نہیں ہوتی، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتوں برکتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بار آپ نے یہ وظیفہ میرے کہنے پر کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس عمل کی کتنی تاثیر و طاقت ہے۔ چینی ہر گھر میں موجود ہے، لیکن آپ نے اس چینی کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس پر کیا عمل کرنا ہے، کیا ترتیب ہے، کیا تعداد ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ توجہ کریں، ایک تو اس کامل وظیفے کی تاثیر و طاقت بہت زیادہ ہے، اور جب کبھی اس وظیفے کو میٹھی چیز یعنی چینی پر پڑا جاتا ہے تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ میٹھی چیز پر کوئی بھی روحانی عمل بہت طاقت رکھتا ہے۔ جیسے ہی آپ چینی پر یہ عمل کریں گے، آپ چاہیں تو اس کی تصویر پر پڑھ لیں، تصویر موجود نہیں تو موبائل پر تصویر کھول لیں، سخت دل دشمن بھی آپ کے قدموں میں ہوگا،
وہ شوہر جو آپ کو مارتا ہے پیٹتا ہے، آپ ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر جا چکے ہیں، یقین کیجئے چینی پر یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ کا ناراض شوہر آپ کو خود گھر سے لے کر جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ جو کہیں گے ویسے کرے گا۔ اگر آپ کی اولاد بگڑ چکی ہے، آپ کی اولاد ضدی ہے، آپ کی اولاد ہاتھ سے نکل چکی ہے، تو چینی پر یہ چھوٹا سا عمل کرنے کی دیر ہے، اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اس عمل کی جتنی تاثیر و طاقت بتائی جائے اتنی کم ہے۔ جمعرات کے دن کو قبولیت کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن میں اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اللہ کے ولی دعائیں کرتے ہیں، اللہ والے راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ جمعرات کے دن بہت سے اللہ والوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اس لیے اس رات کو مرادوں والی رات کہا جاتا ہے، اللہ سے مانگنے کی رات کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ جمعرات کا دن چینی پر یہ عمل کرنے کے بعد اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ آپ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، آپ کے گھر کے حالات کبھی بھی بدل ہی نہیں سکتے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سب سے پہلے جمعرات کے دن مٹھی بھر چینی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، اور یا ودودو پڑھتے ہی دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ وہ جو چاہتا ہے کہ اس کی ہر طرف عزت ہو، وہ یہ وظیفہ لازمی کرے۔ جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، نظر بد ایسی بری چیز ہے کہ انسان کو راتوں رات غریب کر دیتی ہے، راتوں رات پریشانی کا شکار کر دیتی ہے، اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے۔ نظر بد اتنی بری چیز ہے، اللہ کے حبیب فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ نظر بد سے زیادہ اموات کریں گے، یعنی نظر بد کا شکار ہو کر مر جایا کریں گے، اور آج وہ وقت آ چکا ہے۔ آج چلتا بستا بسایا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، حسد کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ خود کو، اپنے گھر والوں کو اور گھر کے تمام افراد کو نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات کے اثرات سے بچانا چاہتے ہیں، تو جمعرات کے دن مٹھی بھر چینی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص کے بعد یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ کریں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، تقدیر آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ وہ لوگ جو آپ کو منہ تک نہیں لگاتے، پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جمعرات کے دن کا یہ عمل ہے۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس پر جب کبھی مشکل وقت آئے، پریشانی آئے، تنگ دستی آئے، قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، کسی کو قابو میں کرنا ہے، کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ ہو جائے، تو صرف اور صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے درود پاک کی اجتماعی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اب توجہ کریں، اب آپ نے مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ مقصد جو بھی ہے صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد، اگر آپ کے پاس تصویر ہے تو اس انسان کی تصویر رکھیں جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ روزگار کے لیے پریشان ہیں، آپ قرض سے نجات کے لیے پریشان ہیں، آپ نظر بد، حسد، جادو، جنات سے نجات کے لیے پریشان ہیں۔ صرف اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے مٹھی بھر چینی پر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ کامل وظیفے کی ترتیب ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، جس کا لفظی معنی ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ والو، جب کوئی کامل وظیفہ، کوئی کام، کوئی بھی مقصد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے تو اس میں 100% کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے، اللہ کے نام سے یہ کامل وظیفہ شروع کرنے سے آپ کے گھر کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ یہ کامل وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اور آپ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے۔ کامل وظیفے سے لوگ کہتے ہیں کہ اول آخر یہ پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ اللہ والے جس طریقے سے پڑھتے تھے اسی طریقے سے عمل بتا رہا ہوں، یقین کر کے توجہ کے ساتھ پوری ویڈیو دیکھ کر عمل کرنے کے بعد آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 11 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، آپ اللہ کے قریب ہو گئے۔ اب آپ نے فوری طور پر چینی پر پھونک مارنی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 بار ہو گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کی 1 تسبیح کرنی ہے، 100 دانوں کی 1 تسبیح کرنی ہے۔ سورہ اخلاص کا لفظی معنی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ جمعرات کے دن یقین کامل کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ اپنی وحدانیت کے صدقے آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو بن دیکھے مجھ پر یقین رکھتا ہے، مجھے ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ پھر چینی پر سورہ اخلاص پڑھتے ہی جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں کاروبار چل پڑتا ہے، جو بے روزگار ہیں روزگار مل جاتی ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، اگر کوئی مقروض ہے قرض سے نجات ہو جاتی ہے۔ آج ایک ایسا کامل وظیفہ دے رہا ہوں، یہ ہر مقصد کے لیے بہترین عمل ہے۔ جو میرا بہن بھائی وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، مجبور ہو چکا ہے، آج صرف 1 بار وظیفہ پڑھے۔ یہ وظیفہ 1 دن کا عمل ہے،
اور اسے پڑھنے کے بعد کئی گھنٹوں اور مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ چند سیکنڈ کے اندر تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، رات تک تقدیر بدل جاتی ہے۔ رات کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں، نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس طرح اس کی ترتیب اور اس کی تعداد میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اور وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ توجہ کے ساتھ پڑھیں، ستھرا پڑھیں، ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ لکھی ہوتی ہے۔ اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ سورہ اخلاص کو مکمل 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے مٹھی کھول کر چینی پر پھونک مارنی ہے۔ انشاءاللہ رزق کی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی، رشتوں کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ اگر کوئی آپ پر جادو جنات کرتا ہے، تایا، چاچا، ماما، پھوپھی، کوئی غیر ہے، کوئی بھی ہے، جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا یا اللہ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اب جیسے ہی آپ نے اپنے گھر کی تمام رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تنگ دستیوں سے جان چھڑا لی تو آخر میں کامل وظیفے کے مطابق تیسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ یا ودودو کا ہے۔ یہ اللہ کے ایک صفاتی نام یا ودودو کا عمل ہے۔ یا ودودو جس کا مطلب ہے دوستی کرنے والی ذات۔ یا ودودو وہ لوگ جو اپنی محبت پانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، وہ جمعرات کے دن مٹھی بھر چینی پر یہ کامل وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں یا ودودو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کے پاس تصویر ہے تو تصویر پر عمل کریں، تصویر نہیں تو موبائل پر کھول کر اس کی تصویر کو سامنے رکھیں۔ اگر موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں تو تصور میں اس بندے کو لاتے ہوئے یہ عمل کریں۔ وہ شخص آپ سے اتنی محبت کرے گا کہ دنیا سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ، رشتہ دار، بہن بھائی کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ طاقتور بگڑے شوہر کے لیے یہ وظیفہ کریں۔ آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کی ساس کی باتوں میں آتا ہے، یہ وظیفہ یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے۔ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا اور آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کو خود آ کر آپ کے گھر سے لے کر جائے گا۔ اسی طرح اگر اولاد بگڑی ہوئی ہے، نافرمان ہے، شرابی ہے، زانی ہے، اولاد کے لیے یہ وظیفہ بڑا کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی دشمن کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، کوئی تایا، ماما، چاچا، پھوپھی کوئی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کی کامیابی میں خلل، آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے، یہ وظیفہ اس کا نام یا اس کی تصویر پر پڑھنے کی دیر ہے، دشمن کی زبان بند ہو جائے گی۔ دشمن کی زبان بندی کے لیے یہ وظیفہ بڑا کارآمد ہے۔ خدارا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو جس طریقے، ترتیب اور تعداد میں بتایا جائے اسی طریقے سے پڑھا جائے۔ اگر آپ نے اس میں کمی کوتاہی کی، اپنی منمانی کرنی ہے تو آپ یہ وظیفہ بھی اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں، یہ وہ اعمال ہے جو اللہ والوں نے کیے، انہیں کامل اعمال کہا جاتا ہے، کامل وظائف کہا جاتا ہے۔ انہیں کامل طریقوں سے پڑھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ اپنی کامیابی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ آپ نے آخر میں یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یا ودودو کو پڑھتے ہوئے آپ کی نظر اس تصویر پر ہونی چاہیے جسے آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ تصویر پر دیکھتے ہوئے یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو پڑھتے جائیں۔ اگر آپ نے تصویر سے نظریں ہٹا لی تو آپ کا کام نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے تصویر پر نظریں جما کر یا ودودو کا یہ عمل کر لیا تو شام سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ جس تصویر کی طرف دیکھ کر یا ودودو پڑھ لو گے وہ آپ کی مٹھی میں ہوگا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ سے اتنی محبت کرے گا کہ دنیا آپ کی محبت کی گواہی دے گی۔ خدارا جمعرات کے دن، بڑی مراد کے دن، ایک کامل وظیفہ اجازت کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک کو یہ وظیفہ کرنے کی اجازت ہے۔ ایک بار صرف ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔
اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب خیر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، آپ نے یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ یا ودودو، 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 یا ودودو۔ میں نے آپ کے سامنے 11 بار یا ودودو پڑھا، کتنا کی وقت لگا ہے؟ آپ نے صرف 11 بار یا ودودو پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے اور چینی پر پھونک مارنی ہے۔ تصویر سامنے ہے تو تصویر پر پھونک ماریے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لازمی لکھیے گا، اللہ کا شکر کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ چن لیتا ہے، جسے اللہ کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اب چینی کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر تو آپ نے کسی کو قابو میں کرنے کے لیے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی کو اپنا بنانے کے لیے یہ عمل کیا ہے تو اس چینی کو آپ نے کسی بھی طریقے اس شخص کو کھلا دینا ہے۔ اگر آپ یہ چینی اس شخص کو کھلا دیتے ہیں تو اس کا فائدہ اتنا ہوگا کہ آپ کے گھر والے، آپ کے جاننے والے حیران ہو جائیں گے کہ یہ شخص تجھے منہ لگانا پسند نہیں کرتا، آج تیری ہر بات کو مانتا ہے۔ اگر آپ یہ چینی نہیں کھلا سکتے تو آپ نے یہ چینی کسی درخت کے سائے میں یا اپنی چھت میں، جہاں کیڑے مکوڑے حشرات اس چینی کو کھا جائیں، چھت پر پھیلا دینا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کاروبار کے لیے، رزق میں پریشانی تنگ دستی سے نجات کے لیے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے، بے روزگاری سے نجات کے لیے، یعنی جتنی بھی تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، قرض سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے کیا ہے تو آپ نے اس چینی پر عمل کرنے کے بعد اس چینی کو کسی کھلی جگہ پر، چھت پر یا درخت کے سائے میں پھیلا دینا ہے جہاں چرند پرند حشرات اس چینی کو کھا جائیں۔ جیسے ہی حشرات اس چینی کے دانے کو کھانا شروع کریں گے، وہ اللہ کا شکر کریں گے اور اللہ ان کا شکر کرنے پر آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ یہ وہ کامل وظیفہ ہے جو اللہ والے آج بھی کرتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ بہت سے لوگوں نے بتایا ہوگا، لیکن یہ کامل وظیفے کی ترتیب و تعداد کسی نے نہیں بتائی۔ آج میں نے فی سبیل اللہ آپ کے حوالے کر دیا۔ اب آپ کا کام ہے اس پر عمل کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنے فائدوں کو بتانا کہ اس عمل سے آپ کی کتنی جلد حاجت پوری ہوئی۔ اللہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔